درس قرآن تفسیر تبیان القرآن سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ پھر اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ اجازت حاصل نہ کر لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ پچھلی آیات میں زنا اور بے دلیل کسی کے اوپر تہمت لگانے کی سزاؤں کا بیان تھا۔ اب انہی بے حیائیوں کی روک تھام اور عفت و آبرو کی حفاظت کے لیے وہ احکام دیے جا رہے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات ہی نہ پیدا ہوں جہاں سے بے حیائی کو راستہ ملے اور معاشرت اور رہن سہن کے طور طریقوں کی اصلاح کر کے ان تمام چور دروازوں کو بند کر دیا جائے جن سے یہ برائیاں سماج کے اندر آتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی شخص کے مکان میں بغیر اس کی اجازت کے داخل ہونا یا جھانکنا یا اپنی چھت پر چڑھ کر دوسرے کے گھروں میں دیکھنا وغیرہ قطعاً ممنوع کر دیا گیا۔ آیت میں اس کے لیے تستأنسوا کا لفظ آیا ہے جو استیناس سے بنا ہے۔ اس کے لفظی معنی انسیت طلب کرنے کے ہیں، مگر جمہور مفسرین کے نزدیک اس کے معنی استیذان یعنی اجازت طلب کرنے کے ہیں۔ اسی واسطے اس حکم کو مسئلہ استیذان کہتے ہیں اور بجائے استیذان کے استیناس کا لفظ ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اجازت حاصل کر کے مانوس کر لیا جائے تاکہ اس کے ملنے میں وحشت نہ ہو۔ کسی کے گھر یا کمرہ میں جانے سے پہلے اجازت لینا واجب ہے اور یہ حکم مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے۔ مرد مرد کے پاس جائیں یا عورتیں عورتوں کے پاس بلا اجازت اندر جانا گناہ ہے۔ اس طرح اگر کوئی اپنی ماں، بہن یا دوسری محرم عورتوں کے خاص کمروں میں جائے تو بھی اجازت لینا واجب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کے یہ دریافت کرنے پر کہ کیا میں اپنے ماں سے بھی اجازت لوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اپنی ماں کو ننگی دیکھو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے اجازت لے کر جانا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کچھ ایسی صورت میں بیٹھی ہو جو تمہیں پسند نہ ہو یا کوئی اور عورت اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی ہو۔ آیت میں اجازت لینے کا ذکر پہلے اور سلام کرنے کا بعد میں، مگر روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے پہلے باہر سے سلام کرے اس کے بعد اپنا نام بتا کر اجازت طلب کرے۔ اجازت کا یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ دروازہ پر دستک دے دے مگر اتنی زور سے نہ دے جس سے تکلیف یا وحشت ہو، اور اپنا نام بھی بتا دے، یا گھنٹی لگی ہو تو اس کو بجا دے اور اپنا نام بتا دے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اگر 3 مرتبہ
اجازت مانگنے کے بعد بھی جواب نہ ملتا تو آپ واپس لوٹ جاتے اور دروازہ کے دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہوتے، بالکل سامنے نہ کھڑے ہوتے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ ٹیلی فون اور موبائل پر بھی بات کرنے میں وقت، ضرورت اور سہولت کی رعایت کرنا لازم ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اجازت لے کر اندر جایا کرو، اور اس اجازت لینے کو ہرگز اپنی شان کے خلاف نہ سمجھو، بلکہ یہ ہر طرح تمہارے لیے مفید ہے، تاکہ تم خیال رکھو اور اس پر عمل کرو کہ اس میں بڑی حکمتیں اور فائدے ہیں، اور اس سے بہت سی برائیوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تب بھی گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موجود ہی ہو اگرچہ تمہیں معلوم نہ ہو، اور اگر واقعی اس میں کوئی موجود نہیں ہے تو کسی کے خالی گھر میں بلا اجازت گھس جانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر مکان کے مالک نے یا جس کو اجازت دینے کا اختیار ہے اس نے اجازت دی ہو، مثلا یہ کہہ دیا ہو کہ اگر میں موجود نہ رہوں تو آپ میرے مکان یا کمرہ میں بیٹھ جائیے گا، تب جائز ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی ایسا کہنے پر برا نہیں ماننا چاہیے۔ کبھی آدمی کو کوئی معذوری وغیرہ ہوتی ہے، اس لیے وہ نہیں ملنا چاہتا، اس لیے جب لوٹنے کے لیے کہہ دیا جائے تو لوٹ جانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ وہیں ڈٹ کر بیٹھ جائے کہ کبھی تو باہر نکلیں گے، کیونکہ اس میں اپنی ذلت ہے اور دوسرے پر بھی بلا وجہ دباؤ ڈال کر تکلیف پہنچانا ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کو اپنی ملاقات پر مجبور کرے، البتہ بلا عذر یا کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر اس سے نہ ملنا بھی برا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے، اس لیے اگر تم اس کے حکم کے خلاف کرو گے تو اس کی سزا پاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔